نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 101 سے 105 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ آیت 101 قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ آیت 102 ترجمہ، اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ اگر تم قرآن اترنے کے زمانے میں ان کی بابت پوچھو گے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے گزرے ہوئے سوال معاف فرما دیے اور اللہ بڑا ہی خطا پوش و بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے بھی ان کی بابت سوال کیا تھا، پھر وہ ان کی منکر ہو گئی۔ تفسیر آیت 101 بے فائدہ سوالات کی برائی۔ اللہ مسلمانوں کو ادب سکھاتا ہے کہ بے فائدہ کرید نہ کیا کرو، کیونکہ اگر وہ باتیں تمہارے سوالات کی وجہ سے ظاہر کر دی جائیں تو بسا اوقات باعث رنج و غم بن سکتی ہیں، پھر انہیں سننا بھی گوارا نہ کرو گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی کی طرف سے مجھے کوئی بات نہ پہنچائے، جب میں تمہارے پاس آؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دل بے داغ ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، میں نے ایسا واعظ کبھی نہیں سنا تھا۔ فرمایا، اگر تمہیں ان باتوں کا علم ہو جائے جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسنا بھول جاؤ اور روتے ہی رہو۔ فرماتے ہیں یہ سن کر صحابہ کرام منہ چھپا کر رونے لگے اور ان کی روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ ایک شخص نے پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا فلاں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ تشریف لائے، ممبر پر چڑھ کر فرمایا، آج مجھ سے جو بات پوچھی جائے گی میں اس کا جواب دیے بغیر نہ رہوں گا۔ یہ سن کر صحابہ ڈر گئے کہ کہیں سوالات کی بابت اللہ کا غصہ نہ اتر آئے۔ میری جدھر نگاہ اٹھتی تھی میں دیکھتا تھا کہ ہر شخص کپڑے میں منہ لپیٹے ہوئے رو رہا تھا۔ پھر ایک شخص جس کے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا کھڑا ہو کر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، ہم اللہ کے رب ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہیں اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جیسی بھلائی اور برائی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے سامنے جنت و جہنم لائی گئی، میں نے دونوں کو اس دیوار سے بھی زیادہ قریب دیکھا۔ یہ سن کر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور یہ آیت اتری۔ ابن عباس فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول سے بطور دل لگی کے سوالات کرنے کی عادت تھی۔ کوئی پوچھتا میری کھوئی ہوئی اونٹنی کہاں ہے؟ اللہ نے انہی کے بارے میں یہ آیت اتاری۔
آیت 102 سوالات سے روکنے کی وجہ، یعنی تم سے پہلوں نے ان حرام چیزوں کے بارے میں سوال کیا، پھر جب انہیں ان کا جواب دیا گیا تو وہ ان پر ایمان نہیں لائے اور ان کی وجہ سے کافر بن گئے۔ یعنی جب ان کے سامنے تفصیل آئی تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ ان کے سوالات دل لگی کے لیے تھے، عمل کے لیے نہیں تھے۔ مسلمانوں کو ایسے سوالات سے روک دیا گیا جیسے کھانے کے بارے میں عیسائیوں نے کیے تھے، پھر وہ ان کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے منع کر کے فرمایا قرید نہ کرو، ورنہ اگر تمہاری قرید کی وجہ سے قرآن میں کسی حکم کے بارے میں سختی اتر آئی تو تمہیں ناگوار گزرے گی۔ وہی کا انتظار کرو، تمہارے دلوں میں جو سوالات کھٹک رہے ہیں ان سب کا تسلی بخش جواب آ جائے گا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، آیت 103۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، آیت 104۔ ترجمہ: بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ اللہ پر جھوٹ بول کر افطرا کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر سمجھ سے محروم ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو جو اللہ نے اتاری ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس راہ پر اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے لیے وہی راہ کافی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کچھ جانتے بوجھتے نہ ہوں اور سیدھی راہ پر بھی نہ ہوں تو کیا پھر بھی یہ ان کی تقلید کریں گے؟ یہ ترجمہ تھا آیت 103 104 کا۔ تفسیر آیت 103۔ بتوں کے نام کے جانور، بحیرہ یعنی وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کی وجہ سے حرام سمجھا جاتا تھا اور کوئی شخص اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ صائبہ وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر چھوڑ دی جاتی تھی اور اس پر لادنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عمر بن عامر خزائی آتش جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا پھر رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر اونٹنیاں چھوڑی تھیں۔ وسیلہ وہ اونٹنی یا بکری ہے جو پہلوٹی کے بعد دیگرے 2 مادہ بچے دے۔ ایسے جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے۔ حام وہ اونٹ ہے جس سے متعدد بچے پیدا ہو چکے ہوں، اب اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس پر لادنا حرام سمجھتے تھے۔ میں نے دیکھا جہنم میں آگ کو کھا رہی ہے اور اس میں عمر کو بھی آنتیں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ اسی نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے۔ آپ نے اقسم بن جون سے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عمر بن لہی کو آنتیں گھسیٹتا ہوا دیکھا، وہ ہو بہو تمہاری اور تم اس کی شکل کے ہو۔ اقسم بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس کی مشابہت میرے لیے نقصان دہ ہے؟ فرمایا نہیں، تم مومن ہو، اور وہ کافر تھا۔ اسی نے سب سے پہلے ابراہیمی دین بدلا اور بتوں کے نام پر اونٹنیوں کے کان چیرے اور انہیں بتوں کے نام پر چھوڑا اور حام کو حرام کر دیا۔ عمرو بن لہی نے ابراہیمی دین بدلا۔ ابراہیمی دین کو بدلنے والا عمرو بن لہی بن قمع ہے، جو بنی خزاع کا، جو بنی جرہم کے بعد بیت اللہ کے متولی تھے، رئیس تھا۔ یہی سب سے پہلے حجاز میں بت لایا اور لوگوں کو عبادت و تقرب کی دعوت دی، اور بعض جانور بتوں کے نام پر چھوڑے۔ فرمایا سورہ انعام کی آیت 136، اور اللہ نے جو اناج اور جانور پیدا کیے وہ ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا ٹھہرا کر اپنے زوم میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے بتوں کا ہے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کی تعریف اوپر بتوں کے نام جانوروں کے بیان میں بیان ہو چکی۔ اللہ پر کافروں کا اتہمام۔ پھر فرمایا کافر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام اللہ کی مقرر کی ہوئی شریعت نہیں ہے، اور نہ یہ چیزیں اس کے تقرب کا سبب ہیں۔
یہ تو مشرکوں کے خود ساختہ باتیں ہیں جو انہوں نے لوگوں پر مقرر کر دی ہیں، اور یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی شریعت ہے اور باعث تقرب ہے، اللہ پر افطرا کرتے ہیں۔ ان سے تقرب کے بجائے انسان اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تقلید کی مذمت، آیت 104۔ جب انہیں دین شریعت کی دعوت دی جاتی ہے اور ان کے واجبات و ممنوعات بتائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ فرمایا اگر ان کے باپ دادا حق نہ سمجھتے ہوں اور سیدھی راہ سے بے بہرا ہوں تو کیا پھر بھی انہی کے قدم بقدم چلیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے نقوش پا پر چلنے والے ان سے بھی زیادہ جاہل و گمراہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، آیت 105۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے، اگر تم سیدھی راہ پر ہو تو دوسروں کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان دہ نہیں، تم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دے گا۔ تفسیر، آیت 105۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح ضروری ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے رہیں، نیکیوں میں سرگرم عمل رہیں اور مقدور بھر اپنی اصلاح میں لگے رہیں، کیونکہ جس نے اپنی اصلاح کر لی اسے لوگوں کا بگڑ جانا نقصان دہ نہیں، خواہ وہ ان کے قریب ہو یا دور ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی جب تک انسان میری تابعداری کرتا رہے گا اور میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا رہے گا اس وقت تک اسے گمراہی نقصان نہ پہنچائے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دے گا، یعنی ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دے گا، اچھے عملوں پر نیک جزا اور برے عملوں پر سزا ہے۔ وعظ و نصیحت ضروری ہے۔ اس آیت سے وعظ و نصیحت چھوڑ دینا لازم نہیں آتا۔ ایک دن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد فرمایا، بھائیو تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کا مطلب غلط سمجھتے ہو۔ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب لوگ بری باتیں دیکھ کر انہیں مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ ان پر جلدی ہی ایک عام عذاب بھیج دے گا جو نیکوں اور بدوں سب پر چھا جائے گا۔ ابو امیت الشعبانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو شعلبہ رضی اللہ عنہ حسنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، فرمایا تم نے جاننے والے ہی سے پوچھا ہے، میں نے بھی اس آیت کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، فرمایا وعظ و نصیحت کرتے رہو، ہاں جب دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے، خواہش پرستی کا رواج ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جاتی ہے اور ہر شخص اپنی ہی رائے کا تابع ہے تو پھر تم اپنی اصلاح میں لگ جاؤ اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں کہ ان پر صبر کرنے والے کی مثال ایسی ہوگی جیسے وہ مٹھی میں انگارے لیے ہوئے ہے۔ ان ایام میں شریعت پر عمل کرنے والوں کو تم جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں ہے، کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 آدمیوں کا جو اجر ملے گا وہ ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے؟ فرمایا تم میں سے۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے 105 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔